بعض مفکرین آپ نے ذکر کیا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علامہ محمد اقبال علیہ رحمہ اپنے خطبات میں خود وحی کے بارے میں لوگوں کو بتانے کے لیے، اس لیے کہ دنیا کے اندر جب بھی آپ کسی چیز کو سمجھانا چاہتے ہیں تو کوئی کامن پوائنٹ آف ریفرنس تلاش کرتے ہیں، اس کو انہی چیزوں کے ساتھ تشبیہ دے کے، جس طرح ایک شاعر کے اوپر الہام ہوتا ہے، ایک شاعر جو ہے وہ ماورا سے کچھ چیزوں کو اخذ کر کے تخیل میں پیدا کر کے دنیا تک پہنچا دیتا ہے، اس سے مماثل قرار دے کے چیز قرار دیتے ہیں. تو کیا اس بارے میں بھی نقطہ ہے؟ میں نے عرض کر دیا کہ میں اس کو صحیح نہیں سمجھتا. میرے خیال میں ان کے درمیان کوئی باہمی ربط بھی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ اختیار بھی نہیں کیا. خود انہوں نے وحی کیا ہے، الہام کیا ہے، اس کے نتیجے میں اللہ کی کیا ہدایت آئی ہے، اس ہدایت کو سمجھنے کے کیا طریقے ہیں، اس کے لیے استدلال کیا ہوگا، یہ سب قرآن میں بیان کر دیا ہے. تو میرے نزدیک تو قرآن مجید نے جو طریقہ اختیار کیا وہی طریقہ ہر حال میں اختیار کرنا چاہیے. ان دونوں میں کوئی باہمی ربط ہے نہیں، یا یوں نہیں ہے کہ جس طرح سے ایک شاعر کو شاعری کا ملکہ حاصل ہوتا ہے، جس طریقے سے ایک صوفی ریاض کر کے اپنے نفس کی بعض حقیقتوں کو دریافت کر لیتا ہے، یا نفسی علوم کے ماہرین بعض غیر معمولی نتائج پیدا کر لیتے ہیں، نبوت بھی اسی طرح کی کوئی چیز ہے. یہ دونوں چیزیں بالکل الگ الگ ہیں. جب الگ الگ ہیں تو ان میں سے ایک سے دوسرے پر استدلال بھی نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک نقطہ آپ نے واضح کیا. اچھا ہم صاحب، جو پہلا سوال میں نے آپ کی خدمت میں رکھا تھا کہ دنیا کے اندر ایک بڑا طبقہ اس وقت موجود ہے جو صرف حقیقت کو ظاہر میں دیکھ کر ماننے پر اصرار کرتا ہے، تو ان سے مکالمہ کرتے ہوئے یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ بھئی دنیا میں دیکھو تم بھی مانتے ہو کہ ایسے حقائق بھی ہیں جو غیر مرئی ہیں، نظر نہیں آتے، اور یہ پوری کی پوری ایک روایت ہے، چاہے وہ صوفیاء کی ہو یا مسٹک ریلیجنس کی، کہ وہاں پر نفسی علوم پر بھی بات کی جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ مادے سے ماورا چیزیں موجود ہیں، اگرچہ دنیا ہی میں ہو، تو ان کو اس پوائنٹ آف ریفرنس کامن پہ تو لایا جا سکتا ہے نا اس کے ذریعے. یعنی آپ یہ کر سکتے ہیں کہ خود مادی چیزوں میں بہت سی چیزیں ہیں کہ جن کا ہم اس طرح مشاہدہ نہیں کرتے، اور میرے نزدیک علم کی دنیا میں یہ نہیں کہا جاتا. یعنی مشاہدہ اور تجربہ یہ آپ کے ظاہری حواس سے بھی ہوتا ہے، باطنی حواس سے بھی ہوتا ہے. اگر اس طرح کا کوئی مشاہدہ اور تجربہ لوگوں کو ہو رہا ہے اور نفسی علوم کی کوئی غیر معمولی چیز سامنے آ رہی ہے، تو اس کو بھی استدلال کے طور پر اسی وقت پیش کریں گے جب لوگ اس کا تجربہ کر سکیں، جب وہ سائنس بنے، یا وہ سائنس بن جائے. یہ ابھی تک نہیں بنا، ابھی تک اس طرح نہیں ہوا. تو زیادہ سے زیادہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ایک مثال کے طور پر بیان کر دیں کہ جس طریقے سے یہ علوم ہے، ضروری نہیں کہ ان علوم کو ہم سمجھ سکیں.